نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا ہمیں مل جائے تو ہماری خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کون لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک اور واقعہ جو ہے آپ سنیں، اور ایک اور اصول اور ایک اور دعا بننے کا ذریعہ جو ہے وہ سیکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے، یہ دعا دے رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو رات کو اٹھ کر نوافل ادا کرتا ہے، یعنی تہجد کی نماز، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے اور وہ بھی نفل ادا کرتی ہے۔ اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو نوافل ادا کرنے کے لیے اٹھتی ہے، اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے اور وہ نوافل ادا کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں اٹھتا تو وہ اس کے چہرے پر چھینٹے مار کر اسے جگاتی ہے۔ دیکھیں کیا خوبصورت تعلق ایک تو اس میں بتایا کہ میاں بیوی کا کیسا تعلق ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو جنت کی طرف لے جانے کی پوری کوشش ہونی چاہیے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے لیے بھی ایک دوسرے کو آمادہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ رات کا پچھلا پہر نیند کا شدید غلبہ ہوتا ہے، اور اس صورت میں بستر سے اٹھنا بڑا ہی محال ہوتا ہے۔ فجر کی عموماً فرض نماز کے لیے بھی لوگوں کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جب کہ ہر طرف سناٹا ہے اور ہر طرف کسی کو کوئی خاموشی کا عالم جو ہے وہ طاری ہے، اور وہ کون جاگ رہا ہے اس وقت اللہ رب العالمین جاگ رہا ہے، وہ اللہ جو حی قیوم ہے، اور جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر آواز دیتا ہے جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی گناہوں کی معافی طلب کرنا والا میں اسے معاف کر دوں۔ تو اس لیے جب سب سو رہے ہوں اس وقت اٹھنے والے خوش نصیبوں میں وہ خوش بخت بیوی کا شوہر بھی ہے، اور اسے یہ احساس ہے کہ کچھ مانگ لینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں رزق ہے، اولاد ہے، شفا ہے، رحمت ہے، سب کچھ ہی تو ہم محتاج ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مانگنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو اپنی بیوی سے محبت اس کو یہ کرتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی جگا لے، اور حقیقی محبت اور ہمدردی کا تقاضا یہی ہے۔ اور اس نے جب بیوی کو کہا اور وہ نہیں اٹھی تو پھر اس پر پانی کے چھینٹے مارے، محبت بھرا یہ ایک انداز ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ بھی اٹھ گئی۔ اب دونوں میاں بیوی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ کتنا خوبصورت وہ گھر ہوگا کہ جس میں میاں بیوی مل کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے اس کی رحمتیں مانگ رہے ہیں۔ کیا اس گھر پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی؟ اور اسی طرح گھر میں ایک خاتون بھی ہے، وہ خود تو نیند توڑ کر اٹھ بیٹھی، وضو کیا، خیال آیا کہ شوہر کو بھی اٹھانا چاہیے، اس کی محبت نے اس کا دل چاہا کہ شوہر بھی اللہ کے ساتھ وہ قرب حاصل کرے اور وہ راز و نیاز کرے، اور اسی صورت میں وہ محبت کے ساتھ اس کے منہ پر چھینٹیں بھی مارنے لگ جاتی ہیں اگر وہ نہیں اٹھتا۔ پھر اس کا خامد بھی اٹھ گیا، پہلے اس نے بیوی کا شکریہ ادا کیا، وہ دونوں اس مالک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں جس نے سب کچھ عطا جس کے ہاتھ میں ہے، اور جس سے مانگنے کی احتیاج کبھی ختم بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو اللہ کی کتنی رحمتیں ہوں گی، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔